ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ تینوں مذاہب میں تابوت سکینہ کا جو ذکر ہے وہ کس طرح سے کیا گیا ہے، کس طرح اس کو بیان کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، کافی دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے اور آپ ماشاءاللہ اچھے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جزاک ہینڈسم اللہ۔ لگ رہے ہیں۔ دیکھیں، تینوں مذاہب میں اس کا ذکر موجود ہے اور کوئی بڑے فرق کے ساتھ موجود نہیں۔ بائبل میں بھی موجود ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی موجود ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی موجود ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے۔ اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ بیسیکلی یہ ایک ایسا مقدس صندوق تھا جو انبیاء کرام کے درمیان نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ صحیح۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، تمام انبیاء کے جو باقیات تھیں، ان کے کچھ تبرکات تھے، جن میں حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت ہارون کا جبہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا امامہ، حضرت آدم علیہ السلام کا بھی عصا۔ تو اس نوعیت کی بہت ساری چیزیں تھیں جو اس کے اندر موجود تھیں اور انبیاء اس کو رکھتے تھے۔ جس طرح اگر آپ نے اپنا پیغمبر یوسف فلم دیکھی ہو، جی، اس میں اس کا ذکر ہے کہ وہ ایک کمر بند ہوتا ہے جو حضرت یعقوب کے سارے بیٹوں میں سے وہ صرف حضرت یوسف کو دیتے ہیں، چونکہ وہ نبیوں میں منتقل ہونا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر تھیں اور قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں اس کو مقدس سمجھا جاتا تھا اور وہ ایک ایسا معجزاتی کرشمہ تھا کہ کبھی جنگیں ہوتی یا اس طرح کا قحط کے حالات ہوتے تو تابوت سکینہ سامنے رکھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو دعائیں قبول ہوتی۔ تابوت سکینہ ان سے کلام کرتا، وہ مشکل رستوں میں جاتے اور ان کے پاس ہوتا تو ان کی رہنمائی کرتا۔ یہ سارے معجزات ہیں، سارے موجود۔ بالکل ٹھیک۔ اب اگلا چیپٹر یہ آتا ہے کہ تابوت سکینہ کے اندر دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں نسل در نسل رہا، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ بخت نصر نے جب یہ تباہ کیا یروشلم کو اور پورے فلسطین کو اور ساری تباہی مچا دی اور کوئی بنی اسرائیل والا واپس باقی مرد نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ بنی اسرائیل کی سرکشیاں بھی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ انبیاء بار بار انبیاء کو جھٹلانا، پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی، پھر حتیٰ کہ انبیاء کا قتل تک وہ کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب بن کے ٹوٹا۔ اب ہوا یہ کہ اس وقت بنی اسرائیل کی قوم کی یہ حالت تھی کہ اب ان میں کوئی رہنمائی کرنے والا مرد موجود نہیں تھا اور کوئی نبی موجود نہیں تھا، جبکہ خاندان نبوت کی ایک خاتون موجود تھی جو حاملہ تھی۔ ان سے جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام سمیول بھی ہے، شمیول بھی ہے، وہ مختلف پروناؤنس کرتے ہیں، بائبل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ وہ پیدا ہوئے، ان کو ایک ربی عالم کے پاس، یہودی عالم کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ 40 سال کی عمر میں ان پر وحی نازل ہوئی، یا اس سے کم و بیش عمر کا بھی اختلاف ہے، ان پر وحی نازل ہوئی اور ان کو بتا دیا گیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو وہ جب آئے، انہوں نے اپنے بنی اسرائیل بھی یار و مددگار تھے، انہوں نے آ کے بتایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اب اتنے عرصے دعائیں کرتے رہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے بندہ بھیج۔ جب نبی آیا تو اسے کہتے ہیں اب گواہی دو، تم پر کون گواہ ہے کہ تم نبی ہو کہ نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اب بنی اسرائیل میں ایک طریقہ کار تھا کہ سیاست کا جو نظم تھا وہ بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور دین کا جو نظم تھا وہ نبی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور نبی اپنے بادشاہ پرنسپلی نبی کے احکام کے ماتحت ہوتا تھا، لیکن انتظامی عہدہ اور ڈیلنگ بادشاہ کی تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ اب اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ تو انہوں نے اپنا دعا کی اللہ سے کہ باری تعالیٰ میری سچائی کا ایک تائید عطا کر۔ ساتھ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ اچھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ایک بادشاہ دے تاکہ ہم اس بادشاہ کی اقتدا میں ان لوگوں سے جنگ کریں جنہوں نے ہمارے مقدس مقامات کو، ہمارے لوگوں کو تباہ و برباد کر دی۔ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب طالوت بادشاہ بن گئے تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا لے اس کو کیوں بادشاہ بنا دیا؟ اس سے امیر لوگ اور اس سے زیادہ بہتر خاندان کے لوگ اور اس سے مقدس قبیلے کے لوگ تو موجود ہیں، اب ہمیں نشانی دیں کہ یہ بادشاہ بھی ٹھیک ہے جو آپ نے نومینیٹ کیا، اس کی بھی نشانی مانگ، اب اس کی بھی نشانی مانگ۔ اب یہاں تابوت سکینہ کا چیپٹر ایڈ ہو جاتا ہے۔ تابوت سکینہ جب بخت نصر اور ان لوگوں نے تباہ کیا تو یہ ہر شے تباہ کر کے تابوت سکینہ کو لے گئے تھے۔ اچھا، اب ہو یہ کہ وہ جب لے گئے تو وہ جس علاقے میں رکھتے تھے اس علاقے میں وبا پھیل جاتی تھی اور لوگ مرنا شروع ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ اس علاقے کے جانور بھی نہیں چل سکتے تھے اور معذوری سے سڑکوں پر اور شاہراہوں پر مر جاتے۔
3 یا 4 شہر تباہ ہوئے. وہ جب ان کو اندازہ ہوتا وہ اس کو شفٹ کرتے. پہلے 1-2 بار تو اندازہ نہیں ہوا کس کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ہے. پھر انہیں اندازہ ہوا کہ جہاں یہ جاتا ہے وہاں تباہی ہو جاتی. اب انہوں نے کہا اس سے جان کیسے چھڑوائیں. انہوں نے 2 بیل لیے, بیلوں پر اس تابوت کو رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف اور اپنی جان چھڑوا لی. اللہ نے ملائکہ کے ذریعے ان بیلوں کی رہنمائی کی اور وہ بیل چلتے چلتے حضرت شمویل کے دروازے کے باہر پہنچے. اور یہ اللہ نے نشانی کے طور پہ تابوت سکینہ بھیجا کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے اور یہ تمہارا نبی. واہ. یہ ہے اس کا پورا سٹوری. اب جب وہ تابوت سکینہ پہنچا, اب اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, ان کے ہاں مسلمہ تھا. اس کے بعد وہ اپنے نبی اور بادشاہ دونوں پر ایمان لے کر آئے. یہ ہے اس کا دوسرا چیپٹر. اب اس کا ایک تیسرا چیپٹر ہے جس کا آپ نے بھی اشارہ کیا, گریٹر اسرائیل, اور جو کنٹمپریری ایشو ہے اس کے ساتھ کیا اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب تک یہ تابوت سکینہ نہیں ملے گا گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا. اس کا بالکل تعلق ہے اور یہ بالکل ایسے ہی کہتے ہیں, ایسا ہی کانسیپٹ ہے جو آپ نے کہا, اگرچہ کہ یہ یہود چونکہ اپنا سازشی اور بڑے شارپ لوگ ہیں, اظہار اس کا نہیں کرتے, ایکچولی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہو. اور ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ تھا نا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک وادی تیہ کے اندر جہاں پر فرعون سے قوم کو بچا کر لائے تھے, ایک خیمہ بنایا تھا اپنا. اس خیمے میں اس کو رکھا تھا. یہ اتنی اس کی تکریم کرتے تھے کہ جب یہ نماز پڑھتے تھے تو ایک رخ متعین ہوتا ہے نا جی. اب بیت المقدس اس نے تباہ کر دیا تھا, ایک رخ متعین ہوتا ہے. تو یہ بیت المقدس حالانکہ جگہ تو موجود تھی, یہ اس خیمے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے, اللہ کی عبادت. جس خیمے میں تابوت سکینہ تھا, بنی اسرائیل کی اس کے ساتھ لگاؤ اور عبادت کا یہ حال تھا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام آئے. حضرت داؤد نے حضرت موسیٰ کے خیمے سے اٹھا کے اس کو سیہون پہاڑ پر, جہاں سے سیہونی تحریک ہے, اس پہاڑ پر شفٹ کر دیا. پھر حضرت داؤد کو حضرت سلیمان آئے جنہوں نے ہیکل سلیمانی اور یروشلم کو دوبارہ قبہ صغرا تعبیر کیا. انہوں نے بیسمنٹ بنوائی اور اس بیسمنٹ میں محفوظ کیا. اس کے بعد سے اس کا کوئی پتہ نہیں. اچھا. اب علماء کی, محققین کی اپنی اپنی آراء ہیں, تاریخ دانوں کی اپنی آراء ہیں. زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی اپنا یروشلم میں جو مسجد اقصیٰ کے پیچھے یہ کیوں پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ مسجد اقصیٰ کے نیچے کئی ہزار گز نیچے تہ خانوں میں وہ موجود ہے تابوت سکینہ. اور بنیادی طور پہ وہ اٹیمپٹ نہیں کر پا رہے جب تک وہ پورا کنٹرول نہیں لیں گے, کیونکہ وہ کئی مہینوں اور سالوں کی ایکٹیویٹی ہے. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ ان کے پاس دریافت ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ دنیا پر قابض ہو جائیں گے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں یہاں پر, اب یہ ہسٹوریکل بات ہے, اس کا یہود مسلمانوں سے تعلق نہیں. اس ایریے میں جو فلسطین کا ایریا ہے جہاں بیت المقدس ہے, اس ایریے میں عزیر بھائی کچھ ایسا ہے کہ جس کے کنٹرول میں وہ ایریا رہتا ہے وہ دنیا پر اناؤنسڈ یا ان اناؤنسڈ حکمرانی کرتا ہے. رومنز کے پاس یہ تھا, اسلام سے پہلے رومنز کی حکمرانی تھی. پرشینز کے پاس یہ تھا, اس کی حکمرانی تھی. حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا, 1200 سال حکمرانی تھی مسلمانوں کی. ٹھیک ہے نہیں تھی. یہ پہلی جنگ عظیم یہ 19ویں صدی کے آغاز میں جب یہ نو آبادیاتی نظام ہوا اور یہ ملک بنائے گئے چھوٹے چھوٹے, اس میں یہ آہستہ آہستہ نکلا. اور اب آپ کو پتہ ہے یہ کن 2 طاقتوں کے زیر اثر ہے, انہی کی دنیا پر حکمرانی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں. جی. ہسٹوریکلی یہ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ چاہے اناؤنسڈ ہو یا ان اناؤنسڈ ہو تو وہ نظر آتا ہے بالکل ہمیں. اچھا قادری صاحب, پھر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے بیسمنٹ میں تابوت سکینہ موجود آ رہا ہے, تو یہ جو پھر ایتھوپیا کا ایک چرچ ہے سینٹ میری, اس کے بشپ جو ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس ہے, چرچ کے اندر محفوظ ہے, صرف چند ہی لوگ ہیں جنہیں اس تک رسائی حاصل ہے. ان کا پھر دعویٰ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, جنہوں نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے, ایک چرچ اور اس کے ایک پادری کو سنبھالنا اور وہاں سے تابوت سکینہ حاصل نکالنا کتنا مشکل کام ہے. کتنا مشکل ہے, اور سامنے لا کے رکھنا اور اس کی بنیاد پہ آگے اٹیمپٹ کرنا, یہ لا یعنی بات ہے. اچھا, امام مہدی کے ظہور کے ساتھ بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بحر مردار سے برآمد ہوگا, اس طرح کی بھی چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں. بالکل روایات موجود ہیں. دیکھیں, جس نے بھی اللہ رب العزت کی نصرت کی علامت ہے بیسیکلی یہ صندوق, تو جس نے دنیا پر آ کے حکمرانی کرنی ہے اس پر نصرت الہی کے تمام ذرائع جمع ہونے ہیں. ٹھیک. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ امام مہدی کے ذریعے اور حضرت عیسیٰ جب آئیں گے اور امام مہدی آئیں گے, اس دنیا میں امن قائم ہوگا.
اور باطل قوتوں کو وہ شکست دیں گے، اور وہ دم درود سے تسبیح سے شکست نہیں دیں گے، میدان جنگ میں اتر کے لڑ کے شکست دیں گے، اور ان سے اللہ رب العزت کی تائید ہوگی۔ تو یہ اس تائید کی ایک صورت ہے۔ تو قرائن یہ بتاتے ہیں کہ یہ تائید بھی امام مہدی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ علی بھائی آپ کے وقت کا، اور یقیناً پتہ چلا کہ جناب تابوت سکینہ کا ایک تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں جو صہیونی قوتیں ہیں وہ اس کی تلاش میں اتنی سرگرداں ہیں، اور پھر اس کے شواہد کیا ملتے ہیں، روایات کیا ہیں اس حوالے سے، اور جس کے پاس ہی ہوگا پھر دنیا میں اس کا جو ہے وہ سکہ چلے گا، یہ بھی بات ثابت ہے، طے شدہ ہے، اور ماضی کے حوالے جو ہیں وہ بھی قادری صاحب نے سامنے رکھے ہیں۔ تو جناب اس سے ہمیں جو ہے وہ سارے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔